بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ 22ویں پارے کی سورہ فاطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو مضامین بیان کیے ہیں اس کے اندر خصوصی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جس قادر مطلق نے کائنات پیدا فرمائی ہے اسے اپنے خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس ایسی چیز کو جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا وجود دے سکتا ہے تو پھر وہ کائنات کو چلانے میں کسی کا کیوں محتاج ہوگا؟ اسی بارے میں اس صورت کے اندر زیادہ تر بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ بھائی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے الگ الگ اعتبار سے جن کی طاقت کے حساب سے طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ ان کو 600 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کا ان کی اصلی حالت میں دیدار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاب نہ لا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر گئے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ طاقت کے حامل ہوتے ہیں، اور کہا ہے کہ بھائی ان کا ایک پر مغرب سے لے کر مشرق تک پھیلا ہوا ہے۔ گویا کہ اگر تھوڑا سا پر اشارہ سے بھی کر دے کسی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کو توبہ کرنے کے لیے، تو ان کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو نواز رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر دے رکھے ہیں جیسا کہ ان کے اندر اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور بعض کو 2 ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ یزید فی الخلق ما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اس کی تخلیق میں زیادتی کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کل تو ویسے بھی انسانوں کے اندر بھی اور پہلے بھی اس طرح کے واقعات رہے ہیں کہ وہ بھی تخلیق میں کم اور زیادہ ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا گویا کہ تعارف کرانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات میری ہی ہے اور میں ہی کرتا ہوں، تمہارا بس کا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے بیان کیا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ کچھ گھمنڈ کرتے پھرتے ہیں ان کو سمجھا دو اور ان کو بتلا دو کہ میرے یہاں گھمنڈ نہیں چلتا، کبریا و ردائی، تکبر اور کبریائی صرف میری چادر ہے، اس کو کوئی اوڑھنے کی کوشش نہ کرے، یہ کسی کو اوپر زیب نہیں دیتی۔ اور جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ان کو بھی بتلا دو کہ ان کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو، غریب ہو، اور تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالی ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ یعنی اس کو تمہاری عبادت کی، جتنے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ہر طرح کی عبادت کرنے والے جو بھی ہیں، اگر وہ یہ سمجھ کر کر رہے ہیں کہ ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف انسان کے اپنے فعل ہیں اور انسان کے اپنے لیے ہے۔ جو انسان جیسا بوئے گا کل قیامت کے دن ایسا کاٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امتحان، اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس سے یہ سمجھ لینا کہ ہماری چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے، اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں یہ چاہے یصبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے۔ اگر تمہیں اس بات پر گھمنڈ ہے تو آپ کر کے دکھیں،
طریقے پر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں کے اندر دنیا کو توبالا کر سکتا ہے، جیسے کہ مخلوق بہت ساری قوم پہلے آ چکی ہیں، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، لیکن جیسے انہوں نے غداری کی اور گڑبڑی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزہ چکھایا ہے۔ تو اے امت محمدیہ، تمہیں بھی سمجھنے کی اور ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہمیں دیے ہمیں ان پر سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان بہت بڑا ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ کہا جائے کہ ذرہ برابر بھی آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں کوئی دریغ نہیں اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ بہرحال یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ نے آگے بتلا دیا اور یہ اللہ کے اوپر کوئی بھاری نہیں ہے، یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو وہ اگر کسی کو اور کو اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی تھی کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں اس کا میں کسی کے اوپر ڈال دوں گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کر خود رہا ہے اور ڈال دوسرے کو اوپر دیتا ہے۔ دنیا میں تو گڑبڑی چل رہی ہے دبا کے کہ بھائی کری کسی نے بھر کسی نے دی اس کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا بالکل نہیں چلے گا۔ اللہ نے بیان کر دیا کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا، اور کیا پھر اور اگر کسی کے ساتھ بہت سارا بوجھ ہو، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، بہت سارا بوجھ اس کے اوپر لدا ہوا ہو گناہوں کا، اور وہ چاہے کہ یار تھوڑا سا تو لے لے میرا کم ہو جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو پکارے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہاں کام نہیں چلے گا، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ذرہ برابر بھی وہاں اس سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اولن تو پہلے اللہ کے اس قدر بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کو اپنی اپنی فکر ہوگی وہاں پر۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو بھی کرنا دھرنا ہے اچھائی کرو گے وہ اپنے لیے، برائی کرو گے وہ اپنے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بیان کرتے ہیں انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، اور اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہوں، اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے۔ ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر، اور آخر کار سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ کہ پیغمبر آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ بھئی یہ نماز پڑھنے والے ہیں تو بتلا دیں کہ بھئی اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ بس یہ تمام باتیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر واضح کر دی ہے کہ ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو بو گے اور وہی کاٹو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کافروں کے بارے میں بیان کرتا ہے اور کہتے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے ہر دھرمی اور ضد سے حق بات ماننے کے تمام دروازے اپنے اوپر بند کر لیے، ان کو پہلے اندھوں سے تشبیہ دی ہے، اور ان کے کفر کو اندھیروں سے اور ان کی سزا میں انہیں دوزخ کے جس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو دھوپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تشبیہ دی ہے۔ اس کے مقابلے میں حق پرست کو دیکھنے والوں سے ان کے دین کو روشنی سے اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل ہونے والی ہیں ان کو سائے سے تعبیر کیا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے ختم کر لی ہے وہ تو مردوں جیسے ہیں، اور مردوں کو آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں سنا سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اگر چاہے تو مردہ سن سکتا ہے ورنہ آپ کچھ نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور کہ اگر یہ لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کر دی ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان انت الا نذیر، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم
خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، جس میں کوئی خبر دینے والا نہ آیا ہو کہ بھائی یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ کرو، ایسے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایسے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہر امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر، ایک نبی بھیجا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرح لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ رہے گا، جو نہیں کیا وہ بھی ان کے ساتھ رہے گا۔ آگے وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو جو کافر ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، ان کے پاس بھی اسی طریقے پر آئے تھے، اور جس طریقے پر تم ان کے پاس کتاب لے کر کے آئے ہو ان کے پاس بھی ایسے ہی آئے تھے، صحیفے لے کر اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر جن لوگوں نے انکار کی، روش اپنائی تھی، میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھو کہ میری سزا کیسی خطرناک تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بہت زیادہ غداری پر اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے پر اتر آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو میری پکڑ کتنی خطرناک ہے، کیسی زبردست میری پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جانب ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، ابھی تو انسان کو چھوٹ مل رہی ہے، مزے لے رہے ہیں، جس طریقے پر ایک مچھلی کو انسان چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، چلو اور آگے چلو اور آگے چل، جیسے ہی وہ آگے کو نکلنے کو ہوتی ہے فوراً جھٹکا لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ بھائی سدھر جا سدھر جا، اب اس کی مرضی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے تو اس کی پکڑ کی جائے گی اور اس کو پھر سزا دی جائے گی۔ پھر کل کے دن یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ایسا کوئی بھی وہاں نہیں بچے گا۔ شاید اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل کو تام کرنے آج کی دنیا میں یہ بہت آسان کر دیا ہے، ایک ایک کونے تک دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بات کو پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر آگے چل کے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو یاد دلایا ہے کہ کس کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور کس کس طریقے پر دنیا میں جو تم کھاتے پیتے ہو اس کو کیسے بناتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّنْهُ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے رنگ برنگے پھل اگائے، اور وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں میں سے ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی، جیسے کہ لوگ پتھر کاٹ کر کے لا رہے ہیں، جو آپ کے یہاں جو مسجدوں کے اندر پتھر بچھایا جاتا ہے، گھروں کے اندر پتھر بچھایا، سب وہی ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں، سیٹ کر رکھے ہیں، بس انسان کا کام ہے ذرے سے محنت کے بعد اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے آپ کو۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، ہر اعتبار کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں۔ اللہ سے ان کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جنہیں پتہ ہے کہ بھائی ہاں حقیقت میں یہ اللہ کی ایسی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی دنیا کو چلاتا ہے اور پھراتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، یقیناً صاحب اقتدار بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اقتدار والا ہے اور کیا ہے، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت بہت کر بھی رہا ہے۔ کتنی دوسری جگہ پر آیا ہے وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں بچے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب کے سب ملے مٹ ہو جائیں گے۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے کہ ہم جیسے ناپاک لوگ بھی زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ ہر دن زمین پکار کر کے کہتی ہے کہ تو اگر اچھا ہے تو بہتر ہے، اور اگر تو بیکار ہے تو گویا کہ تیرا چلنا میرے اوپر بہت بوجھل ہو رہا ہے، تیری وجہ سے میں بہت زیادہ پریشانی میں آئی ہوئی ہوں۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادات میں اپنا وقت کو گزاریں۔ زیادہ تر آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ان کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیں اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو خراب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔